بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحیم دیوبندی جاہل کا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک نیا طریقہ۔ اس نے امام اہل سنت پر ایک جھوٹا حوالہ دے کر جھوٹی بات کو منسوب کر کے ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ امام احمد رضا اللہ کی ذات پر زبان درازی کرتا ہے۔ یہ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ معاذ اللہ، اللہ کے مخنث مفعول لکھے تو، اللہ تعالیٰ تے زبان درازی کرے تو۔ اور ابھی قریب ہی ایک دوسری چھوٹی ویڈیو بنا کر اس میں وہی بات دوہرا کر لکھتا ہے کہ امام احمد رضا اللہ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ اساں ان جی ان بد اخلاقی جو جواب ڈیندے یہ ثابت کیو ت رضا خانی بد اخلاق آہن۔ احمد رضا اللہ تبارک و تعالی جی ذات جے لائے نازیبا جملہ لکھے تو۔ حاضرین سامنے یہ بہت ہی بڑا جاہل، جھوٹا اور بے دین قسم کا آدمی ہے۔ اس نے اعلیٰ حضرت پر یہ جھوٹ منسوب کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کتاب فتح رضویہ میں یہ بات لکھی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان دیوبندیوں کی عبارات سے گندے عقیدے جو ثابت ہوتے ہیں وہ گندے عقیدے لکھے تھے۔ تو اس نے اعلیٰ حضرت پر یہ جھوٹ بولا تھا۔ اب میں اس دیوبندی عبد الرحیم جاہل کو کہتا ہوں کہ عبد الرحیم جاہل، اگر کسی گستاخ جماعت کے یا فرقے کے گستاخانہ عقائد اپنی کتاب کے اندر نقل کرنا، لکھنا تاکہ مسلمان اس سے بچ سکیں، اگر یہ اللہ کی ذات پر زبان درازی کرنا ہے یا اللہ عز و جل کے لیے اگر یہ نازیبا الفاظ استعمال کرنا ہے، تو پھر تو اپنے ان مولویوں کو کس کھاتے میں ڈالے گا؟ اس کے لیے ان کے لیے کیا فتویٰ دے گا؟ یہ تمہارے مولوی ہیں، مولوی محمود الحسن دیوبندی، اس کی یہ فتویٰ ہے، فتویٰ محمودیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 130۔ اس میں یہ قادیانی کی ایک بات نقل کرتا ہے، لکھتا ہے کہ قادیانی کہتا تھا کہ مجھ سے اللہ عز و جل نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بستری کی اور اس سے مجھے حمل ہوا ہے۔ اب اس نے بھی یہ غلام قادیانی کا برا عقیدہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے اپنے کتاب میں۔ اب اس پر بھی فتویٰ دو کہ یہ اللہ کی ذات پر زبان درازی کرتا ہے محمود الحسن، اور اللہ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اگر ہمت ہے تو۔ یہ دوسری کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کی صفحہ نمبر 25 پر بھی نجف خان رافضی کا ایک گندا عقیدہ جو ہے مولوی اشرف علی تھانی دیوبندی نے نقل کیا ہے، لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ نجف خان رافضی نے ملاقات کی مرزا صاحب سے اور کہا کہ آپ شیخین کریمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں کیا بولوں، اس کے لیے تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، والسابقون الاولون الی آخری۔ تو اس مرزا کو اس نجف خان رافضی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے وقت جو ہے شیخین اچھے تھے لیکن بعد میں ان کی حالت بدل گئی تھی۔ اس پر مرزا صاحب نے کہا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ شیخین بعد میں مرتد ہو جائیں گے، اور ان کو اپنی خوشنودی کا پروانہ بھی دے دے اور ان سے جنت دینے کا وعدہ بھی کر دے، ایسا خدا رافضیوں کا خدا ہے۔ تو اب یہ تمہارے ملے اشرف علی تھانی دیوبندی نے بھی یہ نجف خان رافضی کا گندا عقیدہ لکھا ہے، اور مرزا صاحب نے جو الفاظ کہے وہ بھی اپنے کتاب میں لکھے ہیں۔ تو اب اس نے چونکہ یہ گندا عقیدہ نقل کیا لکھا ہے، تو اب اس پر تو کیا فتویٰ دے گا؟ اس پر تو کون سی لعنت بھیجے گا؟ اگر امام اہل سنت کو تو زبان دراز کہتا ہے اور نازیبا الفاظ لکھنے والا کہتا ہے، اگر ہمت ہے، اگر شرم اور حیا ہے تو اپنے اس اشرف علی تھانوی دیوبندی پر فتویٰ دے۔ اللہ تمہاری گمراہی سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔